الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفہیم المسائل، اور گزشتہ 2-3 پروگرام سے ہم نے ایک عنوان کا انتخاب کیا ہے ماہ ربیع الاخر کی مناسبت سے، اور وہ عنوان ہے صفات الصالحین، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، بزرگان دین ہیں، عباد مقربین ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے، ان بندوں کے اندر ایسی کیا خصوصیات ہوتی ہیں کہ جن خصوصیات کی وجہ سے وہ صالحین میں شمار کیے جاتے ہیں، اور اللہ رب کریم بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ہے، احادیث میں ان کا تذکرہ ہے، ان کی تعریف، ان کی توصیف بیان کی گئی ہے، اور دنیا بھر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقبولیت اور شہرت عطا فرماتا ہے۔ تو وہ خصوصیات کیا ہیں، وہ کیا اوصاف ہیں، اس سلسلے میں ہم نے بنیادی طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت مبارکہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 کا انتخاب کیا تھا، جس میں اللہ رب کریم نے مختلف صفات اور ان صفات کی وجوہات کو بیان فرمایا ہے کہ جو میرے نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، مقربین ہیں، ان کے اندر کون کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں، اور اس کا پھر بنیادی مقصد یہ ہے ان صفات کو بیان کرنے کا کہ تاکہ لوگ بھی پھر ان صفات کو فالو کریں، ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں ہم نے گزشتہ پروگرام میں اور اس سے بھی پہلے جو پروگرام ہوا اس کے اندر ان صفات کا تذکرہ کیا، اور ان صفات کی مختصر سی آپ کے سامنے تشریح بھی بیان کی۔ آپ کے لائیو سوالات بھی اس پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے موضوع کے حوالے سے بھی آپ سے کچھ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آغاز اسی آیت مبارکہ سے ہی ہے آج بھی، کہ جس میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ التائبون العابدون الحامدون، اور یہ پھر کئی صفات ہیں نیک بندوں کی، عباد صالحین کی، کہ جس میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ التائبون، یہ جو میرے نیک بندے ہیں یہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور التائبون العابدون، اور یہ عبادت گزار ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی ہم نے بیان کی تھی کہ جو اس سے پہلی جو آیت ہے، گزشتہ آیت 111 نمبر سورۃ التوبہ کی، اس میں اللہ رب کریم نے ایک سودے کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ وہ نیک بندے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سودا کر لیا، اپنی جو چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اور یہ اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ان چیزوں پر قدرت و اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے، اور جب تسلیم کر لیا تو انہوں نے اپنی خواہش کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی میں اپنے آپ کو راضی کر لیا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے اللہ والوں میں اور عام لوگوں میں، کہ عام جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات پر ایمان تو رکھتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن عملاً ہم اس کا ثبوت نہیں دے پاتے۔ یعنی جب عمل کی بات آتی ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ واقعی آپ نے ہول سول اللہ کو مانا، اختیار صرف اسی کا مانا، اور مرضی اور ہر چیز اسی کی آپ نے تسلیم کی، عمل کا جب وقت آتا ہے تو ہم اس بات کا ثبوت نہیں دے پاتے۔ یعنی جب عمل کا موقع آتا ہے تو ہم اپنی ہی مرضی چلا رہے ہوتے ہیں، ہمارا ہی اختیار چل رہا ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ دل کے اندر ایمان یہی ہے کہ اختیار اللہ ہی کا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم اسی کا ہے، مگر ہم اپنا حکم بھی چلاتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اطاعت و فرما برداری اور رضامندی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں تلاش کرنی چاہیے، اور عملاً بھی وہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں۔ جب عمل کا موقع آتا ہے، ترجیح کا موقع آتا ہے کہ کس چیز کو ترجیح دیں، کس کو ترک کریں، تو وہاں پر پھر وہ اپنے عمل سے اس بات کو ظاہر بھی کرتے ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہمیں رضامندی کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو قرآن و سنت میں مختلف مقامات پر اور مختلف اسالیب کے ساتھ، انداز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ یہ جو آیت ہم نے تلاوت کی اس میں سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ نے سودے کا ذکر فرمایا کہ یہ جو نیک بندے ہوتے ہیں یہ اس سودے پر راضی ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ تعالیٰ کے، اپنے مال و متاع کو سپرد کر دیا اللہ تعالیٰ کے، اور آخر میں فرمایا قرآن اس آیت مبارکہ میں کہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، کہ پس تم خوش ہو جاؤ اس سودے پر کہ جو سودا تم نے اللہ سے کیا ہے، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج ہم دنیا میں بہت سارے سودے کر کے، بہت سارا لین دین کر کے ہم اس میں کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں ایک جینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اصل کامیابی جو ہے وہ ہے جو
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی قرار دیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوز عظیم اور فلاح مبین قرار دیا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ سودا کر لیتے ہیں۔ اچھا، اسی سودے کے گویا کہ پھر نتائج ہیں کہ جو اللہ نے اگلی آیت میں بطور صفات کے ان کی بیان فرمایا ہے۔ بندہ جب کہیں سودا کر لیتا ہے تو اس کے بعد جو نتائج مرتب ہوتے ہیں، ان نتائج کو ہم گویا کہ ان اللہ والوں کی صفات اور ان کی خصوصیات کہہ سکتے ہیں۔ عام لوگوں میں وہ صفات کیوں نظر نہیں آتی، وہ خصوصیات کیوں پیدا نہیں ہوتی جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تعریف بیان فرمائی، یہاں پر جن کا تذکرہ فرمایا؟ تو وجہ وہی ہے کہ ہم اصل میں سودا نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سپرد نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، جس کی وجہ سے وہ ہمارے اندر نہ اخلاق میں، نہ ظاہر میں، نہ باطن میں، نہ کردار میں وہ خوبیاں اور وہ محاسن، وہ محامد، وہ خصائل، وہ ہمیں یا وہ شمائل وہ ہمیں صحیح معنی میں نظر نہیں آتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ اگلی آیت میں التائبون العابدون الحامدون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو توبہ کرتے ہیں، العابدون یہ عبادت گزار ہوتے ہیں، السائحون یہ روزے دار ہوتے ہیں، الراکعون الساجدون یہ رکوع سجود کرنے والے ہوتے ہیں، الآمرون بالمعروف یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، والناہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حدود ہیں یہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں، ان حدود کو پھلانگتے نہیں ہیں، ان حدود کو کراس نہیں کرتے۔ آخر میں فرمایا کہ وبشر المؤمنین، اور ان کو خوشخبری دیجیے جو ایمان والے ہیں۔ گویا کہ ایمان ان صفات کا نام ہے، کیونکہ جب ان تمام صفات کے بعد اللہ نے ان کا نام رکھ دیا المؤمنین، تو ایمان گویا کہ ان صفات کا نام ہے جس میں توبہ بھی نظر آئے، جس میں عبادت بھی نظر آئے، جس میں یہ جو بھی لوازمات ہیں وہ نظر آنے چاہیے۔ ایک بے راہ روی کا شکار انسان جو آزاد ہو، جب کسی کا پابند نظر نہ آ رہا ہو، کوئی قید و بند نہ ہو اس کے اوپر، پھر وہ سمجھے کہ جناب یہ میں ایمان لا چکا ہوں، یا اپنے آپ کو بندہ کہے، بندگی کا وہ عقیدہ رکھے اپنے بارے میں، تو یہ اس کی محض اپنا ایک خیال ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے۔ یعنی بندہ کا مطلب ہوتا ہے بندھا ہوا، فارسی میں بندہ بستن سے یہ بندھا ہوا، یہ بندہ جب ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو تو اس کا مطلب ہم کسی کے بندھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ہم لفظوں کی حد تک کہہ دیتے ہیں، مگر جب حقیقت کے اعتبار سے اس کا جائزہ ہم لیتے ہیں کہ ہم جب بندھے ہوئے ہیں، ایک بندھا ہوا شخص وہ آزاد نہیں ہوتا ہے، تو ہم اپنے عمل سے اس کا اظہار نہیں کر پاتے، ہم آزاد ہوتے ہیں عملاً، اور قولاً ہم بندے ہوتے ہیں۔ تو اس جو ہمارے درمیان ہمارے قول و فعل کے اندر کلیش ہے، تضاد ہے، اس کی وجہ سے ہم وہ صفات ہمارے اندر نظر نہیں آتی جن صفات کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں مفتی۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ دو سوال ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جب ہم اگر نماز پڑھے ہوتے ہیں، وہ گرمیوں سردیوں کا موسم ہے، چھت پہ پڑتے ہیں نا دھوپ پہ، تو اکثر آگے سے وہ بلیاں ادھر ادھر پھر ہوتی ہیں، بلی آگے سے گزر ہوتی ہے، تو اس میں نماز میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا اس سے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ اور دوسرا یہ سوال کرنا تھا کہ اگر کوئی انسان جس نے خودکشی کی ہو، خود کو حرام موت سے مارا ہو، تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ بس یہی بتا دیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، کون بات کر رہے ہیں؟ میں عمران بات کر رہا ہوں عمان سے۔ جی عمران صاحب فرمائیے۔ عورتوں کے بارے میں پوچھنا ہے، جو قبرستان میں جانے کے لیے منع کیا گیا نا، اس کے بارے میں تھوڑا پوچھنا ہے۔ جی جی، کیا پوچھنا ہے اس میں؟ کیا وجہ ہے کہ عورتیں قبرستان میں نہ جائیں؟ آخر تھوڑا یہ۔ ہاں ٹھیک ہے، اور کوئی سوال آپ کا؟ بس شکریہ، بہت شکریہ۔ اوکے، ٹھیک ہے جی۔ تو ناظرین، یہ جو صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، یہ اسی لیے بیان فرمائی تاکہ ہم بھی اس کو فالو کریں اور ان کے اسباب میں غور کریں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر، وہ بھی انسان ہیں اور ہم بھی ظاہر ہے کہ بشر ہیں، انسان ہیں، ہمارے اندر وہ صفات نہیں ہیں، بلکہ غور کریں تو ان صفات کا الٹ ہے ہمارے اندر۔ مثلاً فرمایا تائبون، وہ توبہ کرتے ہیں، تو ہمارے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی، بلکہ ہم ڈٹے رہنے والے ہیں گناہ پر، المصرون قائم رہنے والے۔ العابدون، وہ عبادت کرتے ہیں، ہم الغافلون ہوتے ہیں، غفلت برتنے والے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہر صفت جو بیان فرمائی گئی، اگر ہم اس کا جائزہ اپنے اندر لیں تو ہمیں کئی دفعہ ایسا ہی نظر آئے گا کہ ہم اس کا الٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بات کر رہے ہیں؟ مسز فاروقی بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، سوال کیجیے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی، میرا 2-3 سوال ہیں۔ پہلا جی۔ سوال یہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں فاسد اور فاجر لوگ بھی ہوتے ہیں اور منافق ہوتے ہیں کیا؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اگر ہیں تو ان میں کیا کیا نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، دوسرا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بچوں کے لیے کون سے دعائیں مانگی جائیں جس سے وہ پتہ چلے کہ ان میں چینجنگ آ رہی ہے اور وہ نیک راستے کی طرف آئیں؟
اور ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر جو بچے اب دنیا میں آتے ہیں جیسے ایڈی سینٹر وغیرہ میں، تو اگر وہ انتقال کر جاتے ہیں تو ان کو کس طرح سے وہ پتہ چلے گا، مطلب کہ وہ مسلم ہے یا کیا ہے کیسے ہوگا، اور ان کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ اگر مسلم کے بچے ہیں تو کیا حساب کتاب ہوگا؟ شکریہ بہت بہت، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا. جی 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 ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون بات کر رہے ہیں؟ ہلو. جی جی فرمائیے، کون بات کر رہے ہیں؟ بلال بات کر رہا ہوں سر سعودی عرب سے. بلال بات کر رہے ہیں، جی سوال کیجیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ جب فجر کی نماز ہے جو اگر کوئی آدمی لیٹ اٹھتا ہے 7-8 بجے تو ظہر کے ساتھ پڑھ لے سکتے؟ فجر کی نماز قضا ہو گئی. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ سر یہ علی رضا قمر بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے، ضلع گجرانوالہ. جی جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ سر میں پہلے یہ ایک میرا مسئلہ ہے، اس کا میں آپ سے حل چاہتا ہوں، مہربانی ہوگی آپ کی. جی جی جلدی بیان کیجیے گا. یہ نا میں اپنے لاہور میں اپنے بہنوئی کے پاس کام کرتا ہوں تنہا پہ. جی تو وہ اب میرے بھائی ہے نا ادھر گجرانوالہ میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بینک کی جاب ہے تو وہ تم کر لو. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ اس کے لیے وہ پیسے مانگ رہے ہیں 30,000 روپیہ. اچھا تو کیا وہ میں جاب کر سکتا ہوں؟ بینک کی جاب ہے، پی این کی جاب ہے، تو کیا وہ میں چھوڑ کے ادھر ہی میں پہلے رہتا تھا لاہور، تو اب میں یہ جاب کر سکتا ہوں بینک والی؟ تو وہ جو پیسے مانگ رہے ہیں میرے سے، یہ کیا رشوت ہوگی یا اس سے جو کمائی ہوگی وہ جائز ہے، یا گھر والوں کو میں کھلا سکتا ہوں؟ چلیں ٹھیک ہے، بتاتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی کوہاٹ سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ کہ ہم ابھی عمرے پہ گئے تھے تو ہم مسجد قباء 2 نفل پڑھنے گئے تھے کہ اس سے جو ہے 3 عمروں کا ثواب ملتا ہے. تو وہاں پہ جو ہے ہم عصر کا ٹائم تھا نا، تو ہم جو ہے پھر واپس آ گئے کہ ابھی تو مغرب کے لیے بہت ٹائم ہے اور ہم نے اور جگہوں پہ بھی جانا تھا، تو پھر کیا ہمیں گناہ تو نہیں ملے گا؟ یہ فرض تو نہیں ہے کہ ہم وہاں نفل چھوڑ کے اور آ گئے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ جب مدینہ میں واپسی میں ہم مدینہ سے جو ہے کویت واپس آ رہے تھے تو راستے میں ہم نے کالے پہاڑ دیکھے بالکل راک کی طرح، جبل النار. تو انہوں نے کیا نافرمانی کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ان کے بارے میں تھوڑا مختصراً مجھے بتا دیں. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ بندر جو ہے یہ کون سی قوم ہے؟ یعنی یہ انسان جو بندر بن گئے تھے ان کی. چلیں انشاءاللہ بتاتے ہیں. ناظرین انشاءاللہ سوالات کے جوابات شامل کریں گے اور اپنے موضوع پر بھی گفتگو کریں گے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی صاحب 2 مسائل پوچھنے تھے. ایک تو یہ جب میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت بیوی اس وقت بچے کو دودھ دے سکتی ہے یا نہیں نہانے سے پہلے؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ میں خود بیمار ہوں، مجھے چھوٹے پیشاب کے بعد وہ کچھ آتے ہیں، چھوٹے پیشاب کے دونوں بعد میں قطرے وغیرہ آتے ہیں، تو اس حالت میں اگر میں نماز پڑھا تو کسی وقت ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس ٹائم بھی آئے. چلیں بتاتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم جی صاحب. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے جی، اور وہ کہیں سے فتویٰ لا کر 3 طلاقیں انہوں نے دی ہے، اور وہ کہیں سے فتویٰ لے کر آئے ہیں اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ، وہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ انہیں سوشل بائیکاٹ تو کر دینا چاہیے، لیکن جو کیا ان سے تعلق رکھتے ہیں کیا ان کو بھی سوشل بائیکاٹ کر دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے جی اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہے اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ جائز طریقے سے رہنا چاہتی ہیں تو وہ کیا طریقہ اپنائے؟ شریعت کیا اجازت دیتی ہے اس کی؟ ٹھیک ہے. اور کوئی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، کون بات کر رہے ہیں؟ یہ رانا اشرف بول رہا ہوں سرگودا پنجاب سے. جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ بیٹے کی میری شادی ہے 2 مہینے بعد، تو اس کی شادی میں قرآن اور حدیث سنت کے مطابق کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. تو یہاں علماء سے بھی میں نے بڑا مثلا میں ٹچ رہتا ہوں الحمدللہ.
تو اس کے بارے میں اب پروگرام دیکھ رہا تھا، آپ کو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس کا جو ہمارا دین اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ ٹھیک ہے، ایک یقیناً ایک پورا اس کا تفصیلی جواب ہے اور پورا پروسیس، اور پھر اس میں جو غلط فہمیاں خرافات ہیں ان کے حوالے سے بھی تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کا مکمل جواب دے سکیں، ورنہ مختصراً انشاءاللہ عرض کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب آپ سے بات کرنی تھی میرے کو۔ جی فرمائیے۔ ہلو جی جی سن رہے ہیں، کارن نیپال سے بول رہی ہوں۔ سوال کیجیے آپ، سوال ہلو آپ سوال اپنا بیان کیجیے، آواز آ رہی ہے آپ۔ جیسے کہ عدت، ہاں جی، عدت میں جیسے بیٹھے ہیں تو کس سے مل سکتے، کس سے نہیں مل سکتے؟ ہاں سوال ہم سمجھ نہیں پائے ہیں، اگر اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو ہے عدت میں بیٹھے ہیں، دوران عدت کس سے مل سکتے ہیں اور کس سے نہیں، ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین سوالات کے جوابات انشاءاللہ شامل کریں گے، ذرا وہ آیت مبارکہ کا ہم ترجمہ مکمل کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ سوالات کی طرف آئیں گے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، فرمایا کہ التائبون العابدون الحامدون، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی مسلسل اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ توبہ بھی اصل میں رجوع الی اللہ کا نام ہے، تو وہ رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اسی کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ العابدون، اور وہ عبادت گزار ہوتے ہیں۔ الحامدون، اور اسی کی وہ حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ الصائحون، اور وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، یعنی کہ فرض کے علاوہ بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ مزید روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب روزے کی کثرت ہوتی ہے تو آدمی میں مختلف خواہشات کے اعتبار سے بھی کمی آ جاتی ہے۔ الراکعون الساجدون، اور وہ رکوع سجود کرتے ہیں، تو یعنی زیادہ سے زیادہ طویل سجدہ کرنا، طویل رکوع کرنا، اطمینان سے نماز پڑھنا، یہ بھی آج ہمارے یہاں اس کی بہت کمی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں مگر اطمینان سے نہیں پڑھتے، وہ جلد بازی میں پڑھتے ہیں، اور معلوم ہوا کہ ابھی شروع کی اور ایک دم ابھی ختم ہو گئی، اس لیے پھر اس نماز کا آدمی پر کوئی اثر بھی مرتب نہیں ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اطمینان سے نماز پڑھیں، اور تسلی سے، ہم کھانا تسلی سے عام طور پر کھاتے ہیں، کسی سے ہم بات کرتے ہیں تسلی سے بات کرتے ہیں، ہر چیز ہم ایک تسلی سے چاہتے ہیں اور اسی کو پسند کرتے ہیں۔ جلد بازی جو ہے وہ خصوصاً اس طرح کرنا کہ نماز میں غلطیاں رہ جائیں اور ایسے اس میں ارتکاب ہو جائے کہ جس سے نماز ہی فاسد ہو جائے، یہ خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ تو الراکعون الساجدون، یہ رکوع سجود کرنے والے ہیں۔ الآمرون بالمعروف، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کی بات بتاتے ہیں۔ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ نیکی کی بات کرنے میں بھی لوگ کتراتے ہیں، شرماتے ہیں، تو نیکی کی بات کہنی چاہیے، کرنی چاہیے۔ کسی کو ہم اچھی بات بتا دیں، اچھی طرف بلا لیں اسے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، تو برائی سے روکنا بھی چاہیے۔ بہت سارے لوگ برائی کو دیکھتے ہیں، تماشائی بنتے ہیں، اس کو خالی دیکھتے ہیں، تعریف، بلکہ بعض اوقات تو لوگ شامل ہو جاتے ہیں اسی کے اندر، یہ اور زیادہ برائی ہے۔ تو الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے۔ ایک پروگرام میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو برائی سے روکنے کی جو صفت ہے جو قرآن مجید نے کئی مقامات پر بیان فرمائی، اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی برائی سے اپنے آپ کو روک دے۔ دیکھیں اگر آپ خود رک گئے برائی سے تو کم از کم برائی اتنی تو کم ہو گئی نا دنیا سے کہ آپ نہیں کر رہے وہ برائی، تو اتنا ہی صحیح کہ ہم اپنا حصہ ملا لیں کہ اس برائی میں ہم خود انوالو نہیں ہیں، اور جب ہم خود انوالو نہیں ہیں تو کم از کم وہ ایک بندہ برائی میں کم ہو گیا۔ اس طرح ہر بندہ سوچے گا تو یقیناً کمی آ سکتی ہے۔ والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی جو حدود ہیں اس نے جو حد بندیاں فرما دی ہیں کہ آپ جو ہے فلاں چیز کو کھا سکتے ہیں، فلاں چیز کو نہیں کھا سکتے۔ آنکھوں کے استعمال کے لیے فرمایا فلاں چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، فلاں کو نہیں دیکھ سکتے۔ بد نگاہی، بے حیائی اور اس طرح کی چیزیں جہاں جہاں ممانعات فرما دی تو وہ حدود اللہ ہیں، وہ پابندیاں ہیں، باؤنڈریز ہیں، وہ ان کو کراس نہیں کر سکتے۔ وبشر المؤمنین، اور پھر یہی لوگ اچھے ایمان والے ہیں، انہی کا ایمان کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وبشر المؤمنین، انہی کو، ایسے ہی لوگوں کو آپ خوشخبری دیجئے، یعنی اللہ کے راضی ہونے کی خوشخبری، جنت کی خوشخبری۔ تو یہ صفات ہیں جو اولیاء کرام کے حوالے سے ہیں، اور ان میں ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے۔ جو قرآن مجید بارہا فرماتا ہے نا کہ قرآن میں غور کرو، تفکروا، یا افلا یتدبرون القرآن، لوگ غور نہیں کرتے، تو ہمیں غور بھی کرنا چاہیے کہ یہ صفت ہم نے پڑھی، سنی، تو آخر اس صفت کے اندر کیا گہرائی ہے، کیوں اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے۔ کسی کی صفت کی تعریف اللہ کرے تو یقیناً بہت گہرائی ہے اس کے اندر، اور پھر اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے یا نہیں، بالکل نہیں پائی جاتی یا تھوڑی سی پائی جاتی ہے تو ہم اس کو بڑھائیں، اور اس کے اندر مزید ہم خود بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔
تو یہ صفات الصالحین ہے. مزید بھی قرآن کی آیات ہیں انشاءاللہ اس پروگرام میں اور یا آئندہ بھی ہم اس کو شامل کریں گے. ابھی فی الوقت ہم سوالات کے جوابات شامل کرتے ہیں. ایک بہن نے 2 سوالات کیے تھے. ایک تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہم نماز اگر پڑھ رہے ہوں کسی کھلی جگہ میں تو اور کوئی جانور وغیرہ یا بلی یا کوئی گزر جائے تو اس میں کیا ہوگا. تو نماز پر اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا, آپ اپنی نماز جاری رکھیں. اور کوئی آدمی بھی اگر گزر جاتا ہے تو وہ گناہگار وہ ہوگا گزرنے والا, نہ کہ یہ نماز پڑھنے والا. ہاں اگر نماز پڑھنے والا ہی ایسی غلط جگہ پڑھ رہا ہے, مطلب غلط جگہ سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر کوئی اس کی سیفٹی نہیں ہے اور لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے, وہ عام گزرگاہ ہے یا پتہ ہے کہ یہاں سے لوگ عام طور پہ گزر سکتے ہیں, تو پھر ایسی صورت میں کوشش کرنی چاہیے آدمی خود سوچ لے پہلے سے اور ایسی جگہ کا انتخاب کرے کہ پریشانی نہ ہو. مسجدوں میں عام طور پر لوگ سنتیں وغیرہ شروع کر دیتے ہیں, تو جبکہ دوسری ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں ستون ہے یا کوئی آڑ موجود ہے, لیکن اس کو چھوڑ کر بیچوں بیچ کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں, جس سے پیچھے نمازی جو آ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بعض اوقات پریشانی ہوتی ہے. تو جگہ کے انتخاب میں بھی سوچنا چاہیے. اور ایک سوال انہوں نے کیا کہ اگر کوئی خودکشی وغیرہ کر لے تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی یا نہیں. جی ہاں, اگر صاحب ایمان تھا, ایک مسلمان اور مومن تھا وہ, تو اگر وہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کے ساتھ ہے, اس کا معاملہ نماز جنازہ بہرحال ادا کی جائے گی. اسی طریقے سے کوئی مسلسل بے نمازی رہا, نماز ہی نہیں پڑھی اس نے, اس حوالے سے بھی لوگوں میں یہ بات اس طرح کی مشہور ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے. بالکل نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی. ہاں البتہ یہ ہے کہ جو خودکشی کا معاملہ ہے اس میں یہ علماء نے فرمایا کہ کوئی بہت ہی معزز اور بڑے جو اہل علم ہیں, بڑی جو شخصیات ہیں علم کے حوالے سے یا بزرگ ہیں, وہ اس میں شامل نہ ہو, کہ اس سے جو ہے وہ اس کی گویا کہ اگر وہ شامل نہیں ہوں گے تو اس سے اس شخص کے اس کام کی سنگینی کا اظہار ہوگا کہ دیکھیں یہ شخص اس نے اچھا نہیں کیا, اس نے برا کام کیا, کہ ایسے اچھے علماء اور اہل علم حضرات جو ہیں وہ اس کے جنازے میں شامل نہیں ہیں اور ان سے وہ محروم ہو گیا. لیکن بہرحال عام عوام لوگ ان کو حکم یہی ہے کہ وہ اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے. ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ عورتوں کے لیے قبرستان جانے کی ممانعت ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے. علماء نے مستقل طور پہ اس کے لیے رسالے کتابیں لکھی ہیں اور ان میں ممانعت فرمائی ہے. وجہ بنیادی طور پر ان کی طبیعت میں وہ نرمی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بے قراری اور آہوزاری وغیرہ ایسی کاموں پر اتر آتی ہیں کہ جس سے پھر وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتی ہیں. رونے دھونے میں بھی آواز بلند ہو جانا, جبکہ ان کی آواز بھی عورت ہے, عورت کی آواز بھی عورت ہے. حتی الامکان کوشش یہی ہو کہ وہ اس کو بھی مطلب یہ کہ پست رکھیں. بے پردگی کا بھی امکان ہے. یہ ایسی بہت ساری وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ممانعت کی گئی ہے. اچھا یہاں پر پھر یہ ذہن میں بعض لوگوں کے آتا ہے کہ اچھا کوئی عورت یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں ایسا نہیں کروں گی, یہ آہوزاری ہے, بے پردگی ہے اور رونا چیخنا چلانا میں نہیں کروں گی, تو مجھے اجازت ہونی چاہیے. تو ایسا نہیں ہے. حکم جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ وہ وہاں پر وہ کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی, پھر بے پردگی وہاں پہ لازم آئے گی یا نہیں آئے گی. یہ تفریق اس طرح نہیں کی جاتی کہ کوئی یہ کہے کہ چونکہ میرے اندر یہ وجہ نہیں پائی جاتی لہٰذا میں یہ کام کر گزروں, تو ایسا نہیں ہے. ممانعات میں سب کے سب یکساں ہی رہیں گے, سب کے سب برابر رہیں گے, تاکہ وہ نظام جو ہے وہ درہم برہم نہ ہو. اور ایک سوال کیا تھا بہن نے کہ مسلمانوں میں بھی کیا فاسق فاجر وغیرہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو اصل میں یہ جو اصطلاح ہے فاسق فاجر کی, تو یہ گناہوں کی وجہ سے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. تو جو بھی کوئی بدکاری خدا نخواستہ کرے گا یا بہت زیادہ گناہ کبیرہ کبائر کا ارتکاب کرے گا تو اس کی وجہ سے اسے فاسق یا فاجر کہا جاتا ہے. لیکن جب وہ توبہ کر لے گا تو دوبارہ سے یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ زائل ہو جائیں گے, یہ تمام باتیں اس سے دور ہو جائیں گی, اور وہ خالص پھر مسلم مومن کامل مخلص یہ جو سارے الفاظ ہیں پھر اچھی صفت ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گی. ایک سوال انہوں نے یہ بھی کیا کہ بچوں کے لیے ہم کون سی دعا مانگیں. تو بچوں کے لیے ان کے آگے مستقبل کی ترقی کے حوالے سے دعا کریں اور حفظ و امان کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان بھی عطا فرمائے, اور یعنی اس ایمان پر قائم بھی رکھے, اس ایمان کی حفاظت بھی فرمائے, اور ان کے اخلاق اچھے کرے, اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے ان کی. تو اصل تو دعا جو ہے دل کی آواز ہے, جو بھی آپ کے دل میں ان کے لیے اچھے جذبات ہیں وہی اصل میں آپ کی دعا ہے. تو جو بھی دل کے گہرائی کے ساتھ خلوص قلب سے آپ مانگیں گے تو وہی انشاءاللہ آپ کی دعا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا. اور ایک سوال انہوں نے کیا کہ بچپن میں جو انتقال کر جاتے ہیں بچے تو ان کے حوالے سے کیا حکم ہوگا. تو بچپن کے اندر وہ انتقال کر گئے, انہوں نے سن شعور پایا ہی نہیں ہے کہ جس میں ان کے اوپر کوئی حکم لگتا کہ یہ مومن ہے یا غیر مومن ہے یا جو بھی ہے. بچپن میں انتقال کر گئے, لہٰذا ان کے بارے میں یہی بہت سارے علماء نے فرمایا کہ وہ
اہل ایمان ہی میں شمار کیے جائیں گے، کیونکہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ البتہ روایتوں میں اس طرح بھی آیا کہ اللہ اعلم بما کانوا عاملین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ یہ کیا کرنے والے تھے، گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، اور پھر وہ رحیم و کریم بھی ہے، تو اس کے مطابق اس کا فیصلہ جو ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ ان کو اہل ایمان میں شامل فرمائے گا۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اہل جنت کے لیے کچھ خدام ہوں گے، بچے ہوں گے، تو کہا یہ بھی جاتا ہے کہ وہ جو بچے ہیں انتقال کر گئے بچپن میں، وہی اصل میں خدام بن جائیں گے اہل جنت کے لیے۔ تو اس طرح کے مختلف اس میں اقوال پائے جاتے ہیں۔ ایک بھائی بلال نے سوال کیا تھا کہ فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی تو اس کو ہم ظہر میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو اگر فجر کی نماز نکل گئی ہے اور پھر اس کے بعد ایک مکروہ ٹائم آتا ہے کچھ دیر کے لیے، وہ بھی جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد سے ظاہر ہے کہ پھر اشراق کی نماز کا وقت صبح شروع ہو جاتا ہے، تو آپ اس اشراق کے ٹائم میں بھی اس کو فجر کو پڑھ سکتے ہیں، جتنا جلد ادا کر لیں اتنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی کی آنکھ بہت دیر سے کھلی ہے تو پھر ظہر میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر 9 ہے، 10 بج رہے ہیں، 9-10 بج رہے ہیں، ابھی مکروہ ایک ٹائم، ایک اور مکروہ ٹائم آتا ہے جس کو لوگ زوال کا ٹائم کہتے ہیں، اس سے پہلے تک بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر وہ مکروہ ٹائم بھی گزر جائے، پھر ظہر کا وقت شروع ہو تو پھر آپ ظہر کے ساتھ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ مزید سوالات کے جوابات انشاءاللہ شامل کریں گے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالات کے جوابات چل رہے تھے۔ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ کوئی انہیں آفر کیے، کسی نے، بھائی نے ان کے بینک کی جاب کے حوالے سے، اور اس پر 30,000 روپے بھی ان سے مانگے ہیں اس سلسلے میں کام کروانے کے لیے۔ یہاں پر 2 باتیں ہیں اس کے جواب کے لیے ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک تو پہلی بات تو یہی ہوگی کہ بینک جو ہے وہ کنونشنل بینکنگ ہے یا اسلامک بینکنگ ہے۔ اگر کنونشنل بینکنگ ہے تو اس میں سود کا عنصر آئے گا ظاہر ہے، اور اگر اسلامک بینکنگ ہے اور وہاں پہ اسلامک بینکنگ سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر جہاں علماء بورڈ موجود ہو، جب علماء بورڈ موجود ہے تو اس میں پھر وہ ذمہ دار ظاہر ہے کہ وہی شریعہ بورڈ ہوتا ہے، اور جنہوں نے اس کی ذمہ داری سنبھالی ہے وہ ذمہ دار ہیں۔ ایسے میں ظاہر ہے کہ پھر عوام کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے، اور جو بھی وہاں کام کرنے والے دیگر لوگ ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ بہت سارے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے جی وہ سب ایک جیسا ہی ہے اور تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، باقی یہ ناموں کا فرق ہے، فلاں ہے۔ میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ ناموں کا فرق ہو یا تھوڑا بہت فرق ہو، لیکن ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر وہاں علماء بورڈ موجود ہے تو گویا کہ وہ ایک ایسا بورڈ ہے جس نے ذمہ داری قبول کر لی، اور ایک ایسا بینک ہے کہ جہاں پر کوئی ایسا شریعہ بورڈ نہیں ہے، شریعہ کمپلائنس نہیں ہے کہ جو اس کا ذمہ دار ہو، جو اس کی ذمہ داری کو قبول کرے۔ تو ایک عام آدمی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جہاں پر کوئی اہل علم حضرات موجود ہیں جو اس کی ذمہ داری کو قبول کر رہے ہیں، ایک عام آدمی کے لیے اپنے کاموں میں اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ آگے پھر وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس کی جو حضرات اس کی نگرانی کر رہے ہیں، جو اسے سپروائز کر رہے ہیں۔ عام آدمی جو ہے اس کو مطمئن ہو جانا چاہیے، لیکن اگر آدمی پھر بھی اگر یہ سمجھے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علماء بورڈ یا جو اہل علم ہے تو وہ ان سے مطمئن نہیں ہے۔ لیکن یہ میں آسانی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی آسانی اس حوالے سے چاہتے ہیں، سیٹسفیکشن چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہاں پر شریعہ نگرانی موجود ہے اور کہاں پہ شریعہ کی نگرانی موجود نہیں ہے، اس کے مطابق ہم فیصلہ کر لیں۔ پھر اگرچہ ہمیں بظاہر سیم نظر آتے ہوں معاملات، اگرچہ ایک جیسی باتیں نظر آ رہی ہوں، لیکن ہمارے لیے یہ بات گویا کہ قیامت کے دن گویا کہ ہم جواب دہ نہیں ہوں گے اس معاملے میں کہ جہاں پر کوئی اور ذمہ دار، اور وہ بھی ایسا مستند ذمہ دار ہے کہ جو اپنے علم کی وجہ سے اس چیز کا ذمہ دار بنایا گیا ہے اور مقرر کیا گیا ہے۔ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں مسجدوں میں تو امام کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مصلی پر موجود ہے، ہم خاموشی سے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ امام جو مصلی پر ہے اس نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ وہاں صرف اعتماد چاہیے آپ کا، ہر شخص اعتماد کی وجہ سے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آخر آپ وہاں تحقیق کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ نے وضو کیا یا نہیں کیا امام سے؟ ظاہر ہے کہ وہ حرج بھی ہے، اور دوسرا کہ ایک اعتماد بھی ہے کہ ظاہر ہے وہ اس مصلی پر آیا ہے تو یقیناً باوضو ہو کر آیا ہوگا۔ ایک شریعہ نگرانی کرنے والا بورڈ پورا علماء کا موجود ہے، تو آخر انہوں نے اس کو اچھی طریقے سے سرچ کیا ہے، اس معاملے کو پڑھا ہے اور اس کو انہوں نے اسٹڈی کیا ہے، پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم اس کی نگرانی بھی کریں اور عوام کو ہم ڈیل بھی کریں اور ان کو قائل بھی کریں۔
تو یہ جواب میں نے صرف اس لیے عرض کیا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو ایک کنفیوژن ہوتی ہے یا بعض چیزیں بعض معاملات ان کو سیم نظر آتے ہیں، اس کے حوالے سے ان کو تھوڑا سا ایک اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ باقی وہ اپنی جگہ ہیں اختلافات کے، اس کے باوجود کہ یہ چیز جائز ہے یا نہیں ہے، اور اس میں وہ ان علماء سے اختلاف ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، وہ سارے معاملات اپنی جگہ ہیں اور اختلاف بھی بالکل برحق ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ لیکن یہ بات جو میں نے عرض کی ہے صرف ایک عوام کے اور دیگر لوگوں کے اطمینان کے لیے، تاکہ وہ کہیں نہ کہیں ان کو اپنا معاملہ ڈیل کرنے اور کاروبار کرنے یا پیسے کو سیو کرنے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی ایک سیف سائٹ مل جائے۔ تو بھائی نے جو کہا ہے کہ بینک کی جاب کے حوالے سے، تو اگر وہ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے ہے جہاں پر علماء کا کوئی بورڈ موجود ہے، تب تو یہ اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ باقی رہا 30,000 روپے کا معاملہ، تو اس میں زیادہ تر امکان تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ بطور رشوت بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے، دونوں باتیں۔ اس میں ذرا وضاحت ان سے آپ پوچھ لیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، آیا اس کے وہاں کے کچھ اخراجات ہیں یا کچھ معاملات ہیں یا اس کی کیا وجہ ہے۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں، میں نے اپنے لیے گویا کہ ایک طریقے سے جو میں محنت کروں گا اس کے میں پیسے وصول کر رہا ہوں، تو تب بھی پھر اگلے شخص کی اپنی رضامندی پر ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایگری ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے سروس چارجز کے طور پر، آپ کی محنت کے طور پہ دے رہا ہوں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کو پہلے دیکھ لیا جائے کہ وہ کس بنیاد پر یہ پیسے بتا رہے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا حکم آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ مسجد قباء گئی ہوں، عمرے کے لیے گئی تھی، تو پھر وہاں مدینہ منورہ میں مسجد قباء اور وہاں نفل نہیں پڑھے انہوں نے اور پھر واپس آ گئے، تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوشش اگر کریں کہ بعد کے کسی اور وقت میں جا کر وہاں وہ نفل پڑھ لیں اور وہ فضیلت تاکہ مل جائے کہ جو نفل پڑھنے میں ہے کہ ایک عمرے کے برابر ثواب ہے، تو وہ حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں بھی کیا تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ پہاڑوں کے متعلق انہوں نے سوال کیا تھا، تو اس سلسلے میں کہ سیاہ ہو گئے وہ پہاڑ، تو انہوں نے کیا نافرمانی کی تھی؟ تو اس طرح کی کوئی روایت نظر سے نہیں گزری کہ جس میں پہاڑوں کی کوئی نافرمانی کا کوئی تذکرہ آیا ہو، نظر سے کوئی روایت نہیں گزری۔ البتہ ایک پہاڑ عیر کہلاتا ہے، عین یا را، اس کے متعلق یہ اس طرح کی روایتیں آئی ہیں بعض کتابوں میں کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ جہنم کے اندر رکھا جائے گا۔ عیر ایک پہاڑ ہے، وہ بھی وہیں ہوتا ہے۔ احد پہاڑ کی فضیلت ہے اور عیر پہاڑ کی مذمت بیان کی گئی ہے، تو اس طرح کی روایتیں ہمیں بعض ملتی ہیں۔ ایک بندروں کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ اس کی جو ہے اصل کیا ہے، اور آیا انسان کے حوالے سے جو آتا ہے کہ ان کو بندر بنایا گیا یا انسان پہلے ایسے تھے پھر انسان بنائے گئے، یہ اصل میں ایک اختلاف ہے۔ اور اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے اگر ہم صرف بات کریں تو اس میں تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ساری نسل انسانی ان سے پیدا فرمائی، جیسا کہ قرآن نے فرمایا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو پیدا فرمایا ایک مذکر اور ایک مؤنث سے، یعنی حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے تخلیق فرمائی۔ باقی جہاں تک بندروں کا معاملہ ہے تو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کے سبب ایک عذاب نازل فرمایا تھا کہ ان میں کئی لوگوں کو بندر بنا دیا گیا، خنزیر بنا دیا گیا۔ وہ ایک قوم تھی، ان لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر عذاب آیا تھا۔ لیکن یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ کہنا کہ پھر اس کے بعد سے جو نسل چلی وہ پھر اس کے بعد جو انسان ہے وہ انہی بندروں سے ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ انسان تو ظاہر ہے کہ وہی ہے کہ جو حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے چلے ہیں، اور باقی یہ کہ پہلے جو ہے انسان بندر تھا، بعد میں ایسا ہوا، تو یہ سب غلط باتیں ہیں۔ ڈاروین نے اس طریقے کا نظریہ پیش کیا جس کو وہ نظریہ ارتقاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، پڑھا لکھا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے اسلامی تعلیمات اس کی فیور میں نہیں ہے۔ اسلام نے جو تعلیمات دی، قرآن مجید میں جو آیات ہیں، احادیث ہیں، وہ بالکل برحق ہیں، کلیئر ہیں، واضح ہیں، ہمیں اسی پر ایمان رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنے نظریے کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ اور ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ کچھ قطرے وغیرہ ان کو نکل آتے ہیں اور پیشاب کے بعد کچھ قطرے وغیرہ، جو سوال ہم سمجھ سکیں ان کا، تو پیشاب کے بعد جو قطرے نکلتے ہیں اگر وہ گاڑھے یا سفید سے، اس کو ودی کہا جاتا ہے، واو کے ساتھ، تو وہ بھی سمجھ لیں کہ پیشاب ہی کی طرح ناقض وضو ہیں، یعنی اس سے بھی صرف وضو ہی ٹوٹا ہے آپ کا، غسل وغیرہ اس میں فرض نہیں ہوتا۔ تو باقی یہ کہ اگر ایسے قطرے ہوتے ہیں جس میں آدمی کو کوئی خواہش غالب ہوئی اور وہ قطرے جھٹکے کے ساتھ جدا ہوئے، تو اس میں غسل کی فرضیت کی بات کی جاتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، غیر محسوس طریقے سے کچھ ایسا لیسدار مادہ جو ہے وہ انسان سے خارج ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر غسل کی فرض ہونے یا غسل کے واجب ہونے کا حکم لاگو نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک سوال انہوں نے کیا تھا، ایک خاص حالت میں عورت جو ہے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے نہیں پلا سکتی، تو اس میں بھی شرعاً ممانعت نہیں آئی ہے، جائز ہے۔ اور ایک سوال کیا تھا بہن نے انڈیا سے کہ 3 طلاقیں کسی نے دے دی تھیں اور بعد میں انہوں نے کسی سے معلومات کر کے بس دوبارہ سے تعلق بنا لیا اپنا، 3 طلاقیں دینے کے باوجود وہ ساتھ رہنے لگ گئے۔
تو ایسے صورت میں جنہوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ بائیکاٹ نہیں کیا تو کیا ہم کیا کریں؟ تو ظاہر ہے کہ ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پہلے تو سمجھائیں، اور پہلا مرحلہ واضح و نصیحت کا ہوتا ہے. اگرچہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ نہیں سمجھیں گے لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے. قرآن مجید میں فرمایا کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرو، بے شک نصیحت جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے اہل ایمان کو. اتنا تو ضرور ہے نا کہ آپ کو اتمام حجت کا ثواب ملے گا، آپ کو یہ ثواب ملے گا کہ آپ نے نصیحت کی، تو پہلے سمجھانا چاہیے ان لوگوں کو بھی کہ جو ایسے لوگوں کی فیور کر رہے ہیں، انہیں بھی سمجھانا چاہیے. پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ فلا تقعد بعد الذکریٰ مع القوم الظالمین، نصیحت آ جانے کے بعد ایسے ظلم کرنے والے یعنی کہ جو نافرمانی پر اترے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تم اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو، تو پھر ان کے ساتھ بائیک آؤٹ کیا جائے گا. جو تعلق رکھنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی پھر ہمیں محتاط رہنا پڑے گا تاکہ انہیں بھی کچھ احساس ہو. اصل مقصد احساس دلانا ہونا چاہیے. اور دوسری بات انہوں نے یہ پوچھی تھی کہ جائز طریقہ کیا ہے ان کے آپس میں ملاپ کا، تو وہ شرعی حلالہ ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ عورت اپنی عدت جب گزار رہے تو اس کے بعد وہ کسی سے نکاح کرے اور پھر عمل زوجیت بھی پایا جائے، اور پھر وہ اپنی مرضی سے اگر چاہے تو طلاق دے. لوگوں میں اس کے کچھ غلط طریقے بھی رائج ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ غلط ہیں. مثلا شرط لگا دیتے ہیں، بارگیننگ کا معاذ اللہ انداز ہوتا ہے. ایسی ہی صورتوں پہ لعنت آئی ہے. یہ جو روایتیں آتی ہیں نا کہ حلالے کی صورت میں لعنت آئی ہے، وہ ان صورتوں میں کہ جن کو کنڈیشنل کیا جاتا ہے، جن میں لوگ اس میں بارگیننگ کا انداز معاذ اللہ، جیسے کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہے، کوئی کاروبار ہو رہا ہے، اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ اس رشتے کے تقدس کے بھی خلاف ہے، اس کی بے حرمتی ہے. لہٰذا اس میں کنڈیشن لگانا، شرطیں لگانا اور جبر کرنا، اگلے پر پریشرائز اسے کرنا، یہ صحیح نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ ذکر کر سکتے ہیں، بلکہ کوئی تھرڈ پرسن آدمی سمجھا سکتا ہے اسے کہ ایک گھرانہ ہے، بنا بنایا معاملہ تھا، وہ بگڑ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے گھرانہ، اس فیملی کو دوبارہ سے جوڑنا ہے. لہٰذا آپ اس معاملے میں ایک شرعی حد تک جو ہے وہ آپ اس میں ایک ذمہ داری ادا کر کے اور اس کے بعد آپ اس عورت کو طلاق دے دیں. لیکن اس صورت میں کوئی شرطیں لگانا، کوئی پیسے وغیرہ کی بات کرنا یا خدا نخواستہ اسے پریشرائز کرنا، تو یہ طریقہ صحیح نہیں. اگر وہ اپنی مرضی کے مطابق بعد میں طلاق نہ دے تو ظاہر ہے اس کی مرضی ہے، اور یہ نکاح کامل ہے، پورا ایک شرعی نکاح ہے. یہ اس کو کوئی ہم جزوی نکاح نہیں سمجھ سکتے کہ ایک جزوی آپشن تھا یہ، اگر یہ کیا ہے تو اس کے اوپر وہ سارے احکامات لاگو نہیں ہوں گے، تو ایسا نہیں ہے. مکمل طور پر یہ ایک شرعی تصور ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. لیکن یہ بات اتنی وضاحت سے میں نے اس لیے عرض کی تاکہ وہ فرق ہو جائے ان روایتوں میں کہ جن میں لعنت کا لفظ آیا ہے، کہ لعنت فرمائی گئی ہے ایسا کرنے والوں پر، اور بعض روایتیں وہ کہ جن میں یہی طریقہ بتایا گیا. جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ جو ہے کیا عورت محض اس شخص سے نکاح کے بعد حلال ہو جائے گی پہلے والے کے لیے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، محض نکاح کر لینے سے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ آپس میں ان کا وہ ازدواجی تعلق قائم نہ ہو جائے. تو اب ظاہر ہے یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس میں یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بیان فرما دیا، اور دوسری روایتوں میں لعنت فرمائی گئی ہے حلالے کی صورت میں. تو وہ الگ الگ یہ اس کی وجوہات ہیں. لعنت اس صورت میں جب اس کو کنڈیشنل کیا جائے، شرطیں لگائی جائیں، بارگیننگ کی جائے، ادروائز ایسا نہیں ہے. اور ایک بھائی نے سوال کیا تھا اسلامی طریقے سے شادی کرنے کے حوالے سے، تو ہم نے پہلے یہ بات بیان کی تھی کہ ایک تفصیلی سوال ہے، اور انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس پر ہم مکمل گفتگو کریں گے تو جواب اس کا دیں گے، یا ہو سکتا ہے اگلے پروگرام میں آپ کے سوال کا جواب شامل کریں گے. لیکن بہرحال خوش آئند بات ہے کہ آپ نے یہ سوچا کہ میں اسلامی طریقے سے اس کو کروں شادی کو. خلاصہ صرف میں اتنا عرض کروں گا کہ جو خرافات ہوتی ہیں نا، جو غلط باتیں ہیں، ناجائز ہیں، اور اس کے اندر جو وہ تمام کام کے جو اسلامی طریقے کے خلاف ہیں اور خرافات سے تعلق رکھتی ہیں، ان چیزوں میں غور کر کے ان چیزوں کو آپ دور کرنے کی، فضول خرچی، اسراف وغیرہ، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ کافی حد تک آپ اچھے طریقے کے قریب ہو جائیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے اتوار کو اس پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اور کوشش کریں گے کہ صفات صالحین کو مزید آپ کے سامنے بیان کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.